حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء تک گویا کہ ہر نبی کے وہ صحابی ہوئے، لیکن اللہ اکبر قیامت کا منظر قرآن جو بیان کرتا ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے ملائکے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے، اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے۔ اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا، ہم اللہ کو حساب دیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ اکبر۔ وہاں حال کیا ہے؟ حدیث کہہ رہی ہے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، جانبیاں نفسی نفسی کہیں گے۔ مجھے ایک روایت یہاں یاد آئی، اللہ کرے کسی کے دل میں بیٹھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، ان کی امی کو خدا کی بیوی کہتی ہے۔ اس اعتبار سے عیسائی لوگ تین خدا مانتے ہیں، ٹھیک؟ اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سبق ان کو کبھی نہیں پڑھایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب دی گئی ہے نا، اور میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے تو خود ہی اعلان کیا کہ اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور نبی ہوں، لیکن ان کی قوم نے گڑھ لیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اب قیامت کا دن ہوگا، سن لے حدیث روایت، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ پاک اس الزام کو ختم کرنے کے لیے، حساب لینے کے لیے نہیں، حساب لینے کے لیے نہیں، الزام ختم کرنے کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں الزام ختم کرنا یہ عتاب کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو محبت کی علامت ہے کہ بھئی عیسیٰ پہ جو الزام لگائے کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، آج قیامت پہ وہ کلیئر ہو جائے، عیسائی جھوٹے ثابت ہو جائے۔ اللہ اپنی عدالت میں حضرت عیسیٰ کو طلب فرمائے گا اور کہے گا عیسیٰ، یہ جو آپ کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے عیسائی تھے، یہ کہتے ہیں آپ خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا بیٹا ہے، تو یہ سبق تو نے پڑھایا تھا ان کو؟ ایک سوال، اللہ ایک ہی سوال کرے گا۔ اللہ اپنی عدالت میں حضرت عیسیٰ کے اس پاک دامنی اور معصومیت کے اظہار کے لیے ایک سوال کرے گا، حساب کے لیے نہیں۔ بار بار اس پر غور کرنا، گھر جا کر آنکھوں کو آوارہ کرنے والے، یتیموں کا مال اپنے پیٹ میں حرام کی شکل میں ڈالنے والے، شارٹ اور ایزی منی کے چکر میں جنگلی رمی کو پرموٹ کرنے والے نوجوان، ایزی منی کے چکر میں حرام و حلال کی تمیز نہ کرنے والے نوجوان، آنکھوں کو تسکین دینے کے لیے کسی کے حسن کو تکنے والے جوان، کسی کی بیٹی کو لے کے بھاگنے کا پلان بنانے والے جوان، ذرا دل کے کانوں سے کسی کا درد سنے۔ جناب عیسیٰ خدا کی عدالت میں ہے اور حساب کے لیے نہیں، صرف الزام کے خاتمے کے لیے، ان کی برات کے لیے اللہ پوچھے گا تم نے کہا تھا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ یہ ایک ہی سوال جب حضرت عیسیٰ سے اللہ فرمائے گا، روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بال ہوں گے، بال، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہر بال سے خون سے پھوارے نکلیں گے۔ حساب نہیں ہو رہا ہے، الزام سے بری کرنے کے لیے اللہ پوچھ رہا ہے ایک سوال جو انہوں نے کیا بھی نہیں تھا، ان کے ہر بال سے خون کی پھوارے نکلے گی۔ جو معصوم ہے اس سے اللہ پوچھ لے تو ان کا یہ حال ہے۔ ہم جیسے مجرم جنہوں نے پوری پوری رات جرائم میں گزاری، جنہوں نے پوری پوری رات گناہوں میں گزاری، اللہ اکبر، اپنا انجام کیا ہوگا، اپنا حال کیا ہوگا؟ میرے عزیز، میرے بھائی، جس غوث پاک کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے تھے، وہ بھی کہتے تھے مولا اگر عبد القادر کے اعمال اچھے نہیں ہوں تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ تیری بارگاہ میں شرمندگی سے بچ جاؤں۔ امام زین العابدین، امام زین العابدین، سید سجاد، کربلا کا عینی مشاہد، اللہ اکبر، جس کو زین العابدین کہا، رسول اللہ نے جس کی پیدائش کی بشارت دی، مولا علی کے حقیقی پوتے، حسین ابن علی کے حقیقی بیٹے، اللہ اکبر، وہ امام زین العابدین، امام الائمہ ہیں، جب رو رہے تھے گھر کی چھت پر بیٹھ کر، چھت پہ بیٹھ کے اس لیے رو رہے تھے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو، چھت پہ بیٹھ کے رو رہے تھے تو روتے روتے آنسو اتنے نکلے کہ چھت کے پرنالے سے گرنے لگے گلی میں، تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ آنسو ہے یا پانی ہے۔ اب پانی گرے تو آدمی کو شک ہوتا ہے نا، پاک ہے کہ ناپاک ہے،
تو اس نے کپڑے سمیٹ کے کہا یہ کیسا پانی ہے؟ اس نے کپڑے سمیٹ کے کہا یہ کیسا پانی ہے؟ امام زین العابدین نے کہا کپڑے سمیٹ لے، ایک پاپی اور گنہگار کے آنسو ہے، کہیں تیرے دامن سے نہ لگ جائے اور تیرے دامن کو داغدار نہ کر۔ یہ ان کی خشیت تھی۔ بات کو اینڈ کرتے ہوئے عرض کروں، آج ایک بات کہی جاتی ہے مولانا ہمیں اتنا نہ ڈرائے، اتنے خوف کی بات نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں، غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہیں، مدار پاک کے دامن سے وابستہ ہیں، وارث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں۔ میں نے کہا اللہ یہ وابستگی آپ کی بھی سلامت رکھے اور میری بھی سلامت رکھے۔ ایک بات سن لے دل کے کان سے، میں اور آپ جن سے وابستہ ہیں وہ لوگ جتنے بڑے ہیں ان سے بھی ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنے نام ہم نے لیے نا یہ سب شہزادے ہیں اس سرکار کے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں۔ وہ ذات ہیں سیدنا امام الائمہ حضرت امام جعفر صادق کی ذات۔ میں اسی پہ بات مکمل کر دوں گا۔ آپ کی عدالت میں فیصلہ عاشق کون، خاشع کون، اللہ سے ڈرنے والا کون، ہماری طبیعت کیا، ہم اپنی جنت اور جہنم کے فیصلے ہم خود کرنے لگے۔ کورٹ میں مقدمہ ہوتا ہے تو ہماری دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، جج کیا فیصلہ کرے گا، ہے نا؟ دنیا کی کورٹ جہاں رشوت دے کے معاملات چلتے ہیں، مجرم بے گناہ ہو جاتا ہے اور بے گناہ مجرم بن جاتا ہے، ان کورٹوں کے فیصلوں سے ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہے۔ فیصلہ کیا ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کل میرے حق میں فیصلہ یہ آئے گا کہ میں بری ہو جاؤں گا، مجھے باعزت بولو، کوئی بولتا ہے مجرم؟ نہیں بولتا۔ دنیا کی کورٹ جہاں رشوت چلتی ہے وہاں کے فیصلے کے لیے دل دھڑک رہے ہیں، اور خدا کی عدالت جہاں کسی کا منہ نہیں دیکھا جائے گا، نہ جہاں رشوت چلے گی،